سے کریں گے اس ہاں جی 7 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ بالله بالله من 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 الشيطان الشيطان الشیطان الرجيم. الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. اچھا جی، پیچھے جو ہم نے پڑھا وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جو کونی وحی ہے، جو ہمیں نظر چیزیں آتی ہیں، ہم خود ہیں، دونوں چیزوں کو میں سے بتایا کہ بھی یہ ساری چیزیں میں نے پیدا کی ہیں اور نعمتوں کے طور پر پیدا کی ہیں۔ تو جس نے پیدا کی ہیں اسی کو الہ مانو، اور پھر بڑے پیار سے کہا کہ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہ تم کہاں پھیرے جا رہے ہو۔ تو یہ شیطان کا کام ہے ہمیں صحیح راستے سے پھیر لینا، تو اس کے ہم نے پھیرے میں نہیں آنا ہے انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے اس کو ذرا غور سے سننا ہے، کیوں جی؟ جس سورہ زمر ساری ماشاءاللہ قرآن مجید کے آیات ایک سے ایک بڑھ کے ہوتی ہے، لیکن اس میں کافی سارے سبق ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور تعارف ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مشیت کیا ہوتی ہے اور رضا کیا ہوتی ہے اللہ کی۔ جی میں نے کیا کون سے لفظ دو بولے؟ مشیت اللہ کی اور رضا مشیت اور اور اللہ کی رضا رضا. رضا کیا ہوتی ہاں، مشیت وہ ہوتی ہے یا ارادہ اس کا کر لیں، وہ ہوتا ہے کہ جس کے تحت خواہ وہ مومن ہیں خواہ وہ کافر ہیں، وہ ایک اپنی جو ان کی اختیار کی ہوئی دائرہ ہے یا حدود انہوں نے مت کیا، اس کے اندر وہ کام کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کی مشیت یا اللہ کے ارادے سے کر رہے ہیں۔ کیوں جی؟ بے شک اب آپ تھوڑا سا پریشان ہونا چاہیے آپ کو، اور جس کو سمجھ آیا ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں یہ اللہ کی مشیت یا اللہ کے ارادے، اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں۔ اس پوری کی پوری کائنات میں انسان ایک ایسی چیز ہے، اور اس کے ساتھ جن بھی ہیں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوت اختیاری دی ہے، آزادی۔ اس کے اندر تم چاہے تو جنت کا راستہ، چاہے تو جہنم کا راستہ، چاہے میری اطاعت کرو چاہے میرا انکار کرو، چاہے مومن بنو چاہے کافر بنو۔ کیوں جی؟ جی جی اب وہ جو آدمی ارادہ اپنا کرتا ہے خود، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت، اس کے حکم، اس کے ارادے سے ہی ہوتا ہے۔ اور وہ جو ایک چھوٹا سا دائرہ ہمیں دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے آزادی کا، اس کے اندر پھر وہ مخل نہیں ہوتا۔ لیکن رضا کیا ہوتی ہے کہ کیا وہ یہ پسند کرتا ہے کہ انسان جہنم میں جائے؟ کیا اس کی رضا ہے، پسند ہے کہ لوگ اس کا حکم نہ مانیں؟ کیا اس کی رضا ہے کہ لوگ کفر کریں؟ یہ نہیں ہے۔ کیوں جی؟ بالکل نہیں یہ ہم پڑھنے لگے ہیں، مطلب یہ اس وجہ سے کہ لوگ عام طور پر جو بیچارے نہیں زیادہ پڑھے لکھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی مرضی چاہے، اللہ کی مشیت ہو تو وہ ہمیں مسلمان ہی رکھے، ایسا کہتے ہیں نہیں؟ بالکل عام طور پہ سنا ہوگا۔ اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جواب یہ دیا ہے کہ میری مرضی، مرضی کا مطلب ہوتا ہے رضا، میری پسند، میری محبت، وہ اس میں نہیں ہے کہ تم لوگ جہنم کے اندر جاؤ۔ اللہ اب اس کو ذہن میں رکھ کے اب پڑھتے ہیں جی، ان تکفروا۔ اب میں نے بتایا تھا پچھلے کا اس دن پڑھ چکے تھے یہ آیت، لیکن اس کا ترجمہ نہیں ہوا تھا۔ یہاں یہ ہے کہ کفر کے معنی ہوتے ہیں کفر کرنا بھی، انکار کرنا بھی، چھپانا بھی۔ یہ 3 معنی ہیں کفر کے۔
ان میں سے اس جگہ پہ جو زیادہ فٹ ہوتا ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ دو معنی تو آرام سے ہو جاتے ہیں، انکار کفر کرنا، انکار کرنا، یہ دونوں معنی ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا معنی جو تھا وہ ہم نے کہا تھا ناشکری ناشکری کرنا۔ اوپر ساری نعمتیں ہیں، تو لہذا ان نعمتوں کو پہچان کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے پہچانو، میری ہی عبادت کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان تکفرو، اگر تم ناشکری کرتے ہو، فإن اللہ غنی عنکم، تو بے شک اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ تم اگر ایمان لے آؤ گے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر کوئی اضافہ ہو جائے گا۔ حدیث آپ کو پتہ ہے جی کہ سر، اگر پورے کے پورے نیک لوگ بھی بن جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر سب کے سب شیطان پر چلنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی اس کے اندر کوئی کمی ہی نہیں آئے گی۔ یہ ایمان ہے جی جی۔ یہ ذرا بند کر دیں جی۔ جی میں نے کر تو دیا۔ لہذا وہ ذہن میں رکھ کے کہ اگر تم ناشکری کرتے ہو تو بے شک اللہ تعالی تم سے بے نیاز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی ایک صفت بتا رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے بندوں کے لیے ہے، عبد کے لیے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو، کفر کو، چھپانے کو تینوں معنی کر لیتے ہیں۔ تو یہاں ایک معنی ہم نے اوپر کیا ناشکری، تو ہم اس کا ترجمہ ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی ناشکری کرے، وہ چاہتا ہے کہ سارے اس کے شکر گزار بندے بن جائیں، لیکن چونکہ وہ قوت اختیاری، فری ویل آف چوائس وہ دیا ہوا ہے، لہذا وہاں اس کی پھر مشیت چلتی ہے، ارادہ چلتا ہے۔ لیکن اللہ کی چاہت، اللہ کی رضا، وہ آپ نے بتایا کہ وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ نہیں کرتا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت چیز ہے، بالکل وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی محبت کہ بھئی جب تم شکر کرو گے تو اللہ کو بڑا اچھا لگے گا کہ میرے بندے جنت کے اندر جا رہے ہیں۔ کیوں جی؟ جی یہ ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ پھر بتا رہا ہے کہ بھی چاہے اب تم کفر کرو، چاہے تو ایمان لاؤ، قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، پہلے پڑھ چکے ہیں، نہ اٹھائے گی، تازیرو مؤنث کے لیے ہے، نہ اٹھائے گی، وازرتن کوئی اٹھانے والی بریکٹ میں جان، وزر اخرى دوسرے کا بوجھ۔ تو کوئی واضرہ سے ہم اس کا ترجمہ شروع کریں گے، کوئی اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ثم الى ربکم مرجعوکم، پھر تمہارا لوٹنا تمہارے رب کی طرف ہے۔ مرجعوکم پہلے تمہارا لوٹنا، الى ربکم تمہارے رب کی طرف ہے، ثم پھر، اور پھر وہ کیا کرے گا، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہاں حساب کتاب ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں کہے گا فَيُنَبِّئُكُم، تو وہ اللہ تمہیں خبر دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس چیز کی جو تم عمل کرتے رہے۔ عمل کرتے رہے۔ اور یہ ذہن میں رکھ لو کہ تمہارے دل کے اندر خیال آتا ہے، ایک تو تم وہ کام کرتے ہو جو سب کو نظر آتا ہے،
ایک خیال تمہارے ذہن میں آتا ہے تو انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ انتہائی جاننے والا ہے سینے کی باتوں کو، بذات، ٹھیک، سینے کے جی اندر جو خیال آتا ہے، کوئی دل کے اندر چاہت یا نفرت یا جو کچھ بھی کسی کے لیے، یا اللہ کے اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جو بھی آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ آپ یہ مل کے پڑھتے ہیں، ان تکفرو، ترجمہ کریں جی، اگر تم ناشکری کرو اگر تم ناشکری کرو، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو بے شک اللہ تعالی غنی عنکم، سے بے نیاز ہے، تم سے بے نیاز ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ولا یرضا، ترجمہ، اور وہ پسند نہیں وہ کرتا پسند نہیں کرتا لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے اپنے بندوں کے لیے الکفر، ناشکری ناشکری کو۔ تو اب ذرا دوبارہ کہہ دیں، ولا یرضى لعباده الکفر، اور اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ جی وہ اپنے بندوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے یہاں بھی خوبصورت ایک محبت ہے، کفر کو پسند نہیں کرتا، بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر بجا لاؤ، اگر تم شکر کرو، یردہ، ترجمہ اتنا ہی کریں، وہ اسے پسند کرتا ہے، کہے گا وہ اس شکر کو پسند کرتا ہے، یردہ کا ترجمہ، وہ اس شکر کو پسند کرتا ہے وہ اس کو شکر کو پسند کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے۔ تمہارے لیے، کہ وہ شکر تمہیں فائدہ دے گا۔ اللہ کی رضا یہ ہے، بڑی محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، تو چھوٹا کر لیتے ہیں، وَلَا تَزِرُ، نہیں اٹھائے گی نہیں اٹھائے گی، وَازِرَةٌ، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان، کوئی بوجھ اٹھانے والی، بریکٹ میں جان، تو ترجمہ کرے گا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان نہیں اٹھائے گی، وزر اخرى، کسی دوسرے کا بوجھ۔ چلیے ماشاءاللہ، کسی دوسرے کا بوجھ، تو پورا جملہ بنے گا، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی قیامت کے دن۔ جی، آپ کو، مجھے، ہر انسان کو اکیلے اکیلے وہاں حساب دینا ہوگا، اور منتیں ترلے دوسرے کے کریں گے بھی کہ بھئی کچھ ہمیں دے دو، تو کسی نے کچھ نہیں دینا، خواہ وہ کتنا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ دنیا کے لیے جن لوگوں کے لیے ہم غلطیاں کریں، یا جو ہمارے لیے غلطیاں کریں، ہم نے قیامت کے دن کسی دوسرے کے کام نہیں آنا۔ نہیں آنا دی۔ تو لہذا دنیا کے اندر یہ ہے کہ اپنا دیکھ لو کہ کیا کچھ کمایا، اور وہی اللہ تعالیٰ نے وہاں دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ ثم، پھر پھر، الی ربکم، اپنے رب کی طرف، تمہارے رب کی طرف، مرجعوکم، تمہارا لوٹنا تمہیں ہے، لوٹنا ہے۔ جی، مرجع میم کے ساتھ ہے، مصدر بنا، لوٹنا، جی، تو پھر تمہارا لوٹنا تمہارے رب کی طرف ہے، اور کہیں نہیں جا پاؤ گے۔ ذرا دوبارہ کہیں، ثم الی ربکم مرجعکم، تو مرجعکم سے شروع کرنا ہے ترجمہ، جی، تمہارا لوٹنا تمہارے رب کی طرف۔ جی بالکل ایسا ہے، مر جانا ہے تو وہاں سے وہ شروع چیز ہو جانی ہے، اور قیامت کے دن تو اللہ سبحانہ و تعالی سارا حساب کتاب لے گا، تو اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ تمہیں خبر دے گا، تو وہ تمہیں خبر دے گا، تو وہ تمہیں بتائے گا۔ ہم نے خبر نبا پڑھا ہوا ہے، تو یونبئکم پھر
تو وہ تمہیں خبر دے گا بما کنتم تعملون. اس جی کی جو تم چیز عمل کے کرتے بارے میں ہو. بارے میں جو تم عمل کرتے رہے. چلو اس چیز کے بارے میں یا ان چیزوں کے بارے میں دونوں کے معنی آ سکتے ہیں جو تم عمل کرتے رہے. ٹھیک ہے جی. یا جو تم عمل کرتے ہو، ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیتے ہیں. کرتے تو رہے، وہ تمہیں خبر دے گا اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کرتے رہے. عمل کرتے رہے. عمل کرتے ہو کہہ لیں. ابھی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی بتا رہا ہے کہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ خبر دے گا. انہ علیم بذات الصدور. بے شک وہ اللہ تعالی دینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. جی بے شک وہ اللہ سینے کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. بالکل جی ٹھیک ہو گیا پروفیسر سر صاحب. یہ صدور جمع نہیں ہوگا، صدور سینوں کی باتوں کو، جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل جی. سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. جی ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو گے، فإن اللہ، تو بے شک تو اللہ تعالیٰ غنی عنکم، تم سے بے نیاز ہے. وإن ترضى وإن يرضى، اور اگر ولا يرضى، اور نہیں ناپسند کرتا لعباده الکفر، اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو. وإن تشکروا، اور اگر تم شکر کرو گے، يرضه لكم، تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا. ولا تزروا، نہیں بوجھ اٹھاتی وازرتون، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان، وزرا اخرى، کسی دوسرے کا بوجھ. ثم، پھر، الی ربکم، تمہیں اپنے پروردگار کی طرف مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، پھر تمہارا لوٹنا تمہارے رب کی طرف ہے. فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتائے گا، بما کنتم، یعنی وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم، اس چیز کے بارے میں، تعملون، جو تم عمل کرتے رہے. انہ، بے شک وہ، علیم، بہت زیادہ علم رکھتا ہے، بذات الصدور، جو تمہارے سینوں میں ہے. جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. بس ولا تذرو کا ترجمہ مستقبل میں کرنا ہے جی، وہ ہو گیا پریزنٹ میں. تو نہ اٹھائے گی، نہ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ اٹھائے گی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. جی اب جناب یہ جو صورتحال ہے اگلی آیت کی، یہ تقریباً ہم سب کے ساتھ ہے. کیوں جی؟ اس میں سبق حاصل کرنا ہے. اس کے اندر صورتحال یہ ہے، میں پہلے پڑھتا ہوں. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. آپ پڑھیں گے منیبًا الیہ. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم اذا خوَّلَهُ نعمة منه نسی ما کان یدعو الیہ. یہ لفظ الیہ، اس پر تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے. ما کان یدعو الیہ من قبل وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار. یہ جناب آ گیا. بڑی اس وجہ سے ہے کہ ان کا آ رہا ہے آخر میں، بے شک تو وہ انسان، من اصحاب النار، آگ والوں میں سے ہے یا آگ کے ساتھیوں میں سے ہوگا. ایسا ہے. تو یہاں پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو الانسان آ رہا ہے یہاں، یہ وہ انسان ہے جو ناشکرا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر کوئی نعمت اس کو دے دیتا ہے وہ دور کر دیتا ہے اور اس کا شکر الحمدللہ کہہ کے یا کسی اور طریقے سے وہ بجا نہیں لاتا. تو پہلے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. ذہن میں یہ رکھیے گا کہ وَإِذَا سے شروع ہو رہی ہے آیت، آگے مسا ماضی ہے. تو اذا کے ساتھ جب ماضی آ جائے تو کلیہ کیا ہے؟ سجاد بھائی بتائیں گے ہمیں فارمولا کیا ہے. جی سجاد بھائی، وقت کم ہے، بس معذرت اگر نہیں، اور اگر ہے تو بتا دیں.
سجاد جب- بھائی ٹھیک ہے، آپ سنیں پھر جب تکلیف ڈاکٹر ذوالفقار جی. جب تکلیف پہنچتی ہے مظاہرے میں انسان ہو، مظاہرے میں ہو جاتا. ہاں جی، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے دوبارہ بھی پوچھنا ہے، وقت ضائع نہ ہو. اذا جب آ جائے اور اس کے بعد ماضی آ جائے تو اس کا ترجمہ ہم مضارع میں کریں گے. عمومی طور پر مضارع کیا ہوتا ہے؟ حال یا مستقبل. تو یہ بنے گا ایک کلیہ. اب اور طریقہ یہ ہے کہ اذا آگے بھی جو فعل آئے گا اس کے ساتھ بھی ہم لگا سکتے ہیں جہاں جہاں لگا. پہلے کہ وہاں ماضی ہوگا، ہم اس کا ترجمہ مضارع کے اندر بھی کریں گے، دیکھیں گے کہ کون سا جملہ بالکل بہتر لگتا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو، وہ جو ناشکرہ انسان ہے، جب انسان کو کوئی تکلیف مس کرتی ہے، ہم کہیں گے پہنچتی ہے. بندے کو ہو گیا بخار، بندے کو سر درد ہو گئی، داڑھ درد ہو گئی. آج ہی ایک بڑے ہمارے، بلکہ کل پرسوں کا ایک آیا ہوا ہے کیس کہ بلڈ کینسر بچی کو ہو گیا. اب وہ ذرا تصور کریں کہ اگر ہمیں ہو جاتا ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے. تو جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا، اب آ گیا یہاں اذا، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ پکارتا ہے. پکارتا ہے ربہ، اپنے رب کو، منیبن الیہ، اس اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن کر. منیب کے ترجمہ کیا آپ کر رہے ہیں ہم؟ رجوع کرنے والا. جی، بہت زیادہ گڑ گڑا کے بار بار جانا کہ یا اللہ میری اس تکلیف کو تو دور کر دے، یا اللہ ہم اس مشکل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں دوسرے کنارے پر لگا دے. تو وہ بہت المناک جو بھی صورتحال ہوتی ہے، وہ بندے کو پتہ ہے کیا چیز اس کے لیے اہم ہے. وہ ممکن ہے دوسرے آدمی کے لیے وہ تکلیف نہ ہو، اس بندے کے لیے وہ تکلیف ہو. ثم، پھر، اذا خوالا ہو، یہ لفظ دیکھنا ہے، خوالا. خوالا ہو کا ترجمہ ہے، خوالا کا مطلب ہے جب اس کو ہم عطا کر دیتے ہیں، جب اس کو دے دیتے ہیں. اور یہ خوالا وہ چیز ہوتی ہے، چیز کہ جس کی بعد میں نگرانی کرنی پڑتی ہے. اذا خوالا ہو، جب ہم اس انسان کو دے دیتے ہیں، ثم اذا خوالا ہو، جب وہ دے دیتا ہے، جب وہ اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کو دے دیتا ہے، نعمتم منہ، اپنے پاس سے، اپنے پاس سے نعمت، کوئی نعمت دے دیتا ہے. اب وہ نعمت کیا ہوگی اس وقت کہ اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، شفا دور کر مل جاتی دیا. جی بالکل، شفا ہو گئی، ٹھیک ہے یہ، یا اس کی حاجت وہ روا ہو گئی، پوری ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ناسیہ ما، اس کو دیکھنا ہے. ناسیہ، اس کے ساتھ بھی اذا لگے گا، وہ بھول جاتا ہے، نسیان سے بنا ہے یہ. ناسیہ تو وہ بھول جاتا ہے، ما کانا یدعو، جی اس نے کیا پکارا. جو وہ، نہیں میری بات سنیں ذرا، انتہائی اہم ہے. ما کانا یدعو الیہ، یہاں اب الیہ کا ترجمہ، ہی کی ضمیر جو ہے نا، وہ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جائے گی تکلیف کی طرف. وہ بھول جاتا ہے ما کان یدعو، جس کی طرف وہ بلاتا تھا. اب جس کی طرف وہ بلاتا تھا یہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. میں سارا دن اس چیز پر لگا رہا ہوں، پھر میں نے سارے تراجم دیکھے تو انہوں نے کہا جی کہ عربی کے اندر یدعو الی، لے کے لیے آتا ہے. جی تو کیا ترجمہ بنے گا کہ وہ بھول جاتا ہے اس چیز کو جس کے لیے وہ پکارتا تھا. جی بالکل ایسے. سمجھ آ گئی؟ بالکل. الہی، اب لیے کے الہی لیے. کا ترجمہ، الہ کا ترجمہ کی طرف ہے ہماری.
لیکن عربی کے اندر یدعو الیہ ہی آئے گا تو ترجمہ بنے گا کے لیے، جس تکلیف کے لیے وہ پکارتا تھا۔ سمجھا پا رہا ہوں جی؟ بالکل سمجھ گیا جی۔ من قابل، اس سے پہلے، تو پورا ترجمہ ہوگا کہ جب وہ اذا خولہ سے میں کر رہا ہوں، جب وہ اللہ اس تکلیف کو اسے عطا کر دیتا ہے، اس تکلیف کو نہیں ہے، خولہ انسان ہی ہے، جب اس انسان کو وہ دے دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے، نعمتن کوئی نعمت منہ اپنے پاس سے، ناسیہ ما کان یدعو الیہ من قبل، تو وہ انسان اس چیز کو بھول جاتا ہے جس کے لیے وہ پکارا کرتا تھا اس سے پہلے۔ اس سے پہلے سمجھ آ گئی جی؟ جی سر۔ اب اس کا رویہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ پھر اپنے اسی ڈگر پر وَجَعَلَ، اور وہ بنا لیتا ہے، اذا یہاں بھی آئے گا، اور بنایا نہیں ہے، اور وہ بنا لیتا ہے یا للہ اللہ کے لیے اندادن کئی شریک۔ پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے درد تھی نا، میں نے پیراسیٹامول لی، میں اس کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا چونکہ ڈاکٹر حضرات ہیں میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں، کہ پہلے نے پیراسیٹامول دی، دوسرے نے کہا جی اینٹی بایوٹک بھی شروع کر دو ساتھ جی، تیسرے نے ساتھ کوئی اور بھی میڈیسن دے دی، تو اس نے 3 ند بنا لی، اس نے کہا جی میری پیراسیٹامول سے شفا ہوئی ہے۔ جی میں سمجھا پا رہا ہوں؟ جی جی بالکل سر، شفا کس نے دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے۔ اور وہ کہے گا میری کھانسی جو تھی نا، میرے پاس یہاں صافی پڑی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، ہم بھی کہتے ہیں صافی لو بھائی، صافی سے شفا ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ارادہ ہے نا وہ کر لینا ہے کہ ہم تو زبان بولتے ہیں لیکن نیت میں کیا ہوتا ہے کہ شفا دینے والا اللہ ہے، یہ ایک ذریعہ ہے اور وہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو وجعل للہ اندادن، اور وہ بنانا شروع کر دیتا ہے اللہ کے لیے کئی شریک، کیوں؟ لیضل عن سبیلہ، تاکہ وہ اس اللہ کے راستے سے گمراہ کرے دوسرے لوگوں کو۔ آپ بھی پیراسیٹامول لیں، آپ کو بھی آرام آ جائے گا، کیوں جی؟ کہنا چاہیے انشاءاللہ، کیوں جی؟ بالکل ایسے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح۔ پیراسیٹامول لیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں، انشاءاللہ اللہ آرام دے گا، تو وہ سارے کا سارا عبادت بن جائے گی، پھر ند نہیں بنے گا۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، تمتع بکفرک، اے انسان تو اپنی ناشکری سے فائدہ اٹھا لے تھوڑا سا، کل تمتع بکفرک قلیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دے کہ اے ناشکر انسان تو اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے۔ تمتع کا ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ ترجمہ اتنا ہے کہ تو فائدہ اٹھا لے اپنی ناشکری کا تھوڑا سا۔ انک من اصحاب النار، بہت اہم چیز ہے، اب ہم نے کیا بدلنا ہے؟ انشاءاللہ ساتھ لگانا ہے۔ بے شک تو ناشکرہ انسان، بے شک تو من اصحاب النار، آگ والوں میں سے ہے، آگ کے ساتھیوں میں سے ہے۔ والوں کرنا ہے یا ساتھیوں میں سے کرنا ہے؟ آگ والوں میں سے۔ والوں میں سے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے اصحاب النار۔ اچھا جی اب انشاءاللہ مل کے پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، ترجمہ اتنا کریں، اور جب انسان کو پہنچتی کوئی ہے، تکلیف، جب انسان کو پہنچتی ہے، ابھی اتنا ہی ہے، اب کہیں گے درن، کوئی تکلیف، کوئی تکلیف، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ، وہ اپنے رب کو پکارتا ہے،
وہ اپنے رب کو پکارتا ہے. بہت اچھا جی، ایسا ایرو ذرا کیجئے گا. منیبن الیہ، اس اللہ اس کی کی طرف طرف کرنے رجوع والا کرنے بن والا کر. بن کر. اس اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن کر. مطلب اس کا کعبہ، سجدے، قیام، ساری کی ساری منتیں ترلے کسی اور کے لیے نہیں ہوتی، اس لیے کہ سارے دنیا کے اسباب وہ آزما چکا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ سے رجوع کرنے والا بن کر. پھر اللہ تو اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے نا، کہ جب منیب ہو. کیوں جی؟ جی سب تعلق چھوڑ کے جب منیب بنے گا، اللہ کی طرف ہی رجوع کرنے والا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ثم، ترجمہ کریں، پھر پھر اذا خوالا، خوالا کے اندر فائل چھپا ہوا ہے. جی جب وہ دے جب دیتا وہ جب وہ اسے دیتا عطا کر دیتا ہے، جب وہ اسے عطا کر دیتا ہے، بالکل، نعمتم منہ، اپنے پاس سے نعمت. نعمت. اپنے پاس سے کوئی نعمت. ٹھیک ہے، مطلب یہ اس وجہ سے ہے کوئی نعمت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضروری دعا کے 3 طریقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائے ہیں دعا کے. ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے. کیوں جی؟ جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے صبرہ نہ ہو. اب وہ بے صبرہ کیا تھا؟ وہ کو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مفہوم ہے اس کا، کہ انسان کہتا ہے کہ منو ان میری وہی، اور جلدی جلدی یہ تکلیف دور ہو جائے. اللہ کا اپنا ایک پلان ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہتا ہے کہ تو اپنے بچے کو سمندر کے اندر پھینک دے. کیوں جی؟ اب اطاعت گزار ہوگی تو وہ پالنے کے اندر رکھ کے لہروں کے حوالے کر دے گی. کیوں جی؟ جی اور اگر کوئی ہم جیسا انسان ہوگا تو وہ کہے گا کہ یہ کیسی بات ہے، یہ تو عقل میں آتی نہیں. تو اللہ کا پلان، اور یہاں بتایا 3 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کی نیکیوں کے قیامت کے دن اس کے وہ کام آئیں گے، وہ دعا اگر دنیا کے اندر قبول نہیں ہوئی. اس کی برائیوں کے اندر کمی کر دی جاتی ہے، دوسرا طریقہ. اور تیسرا طریقہ جو سب سے پہلے انسان چاہتا ہے کہ منو ان، وہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ بھی مجھے بیماری سے شفا ہو جائے، وہ شفا ہو گئی. تو جب میں دوبارہ کرتا ہوں کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرنے والا بنا کر، رجوع کرنے والا بن کر اپنے رب کو پکارتا ہے. ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب وہ اللہ اس سے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے، منہ اپنی طرف سے، کیا ہوتا ہے جی جواب؟ نسیا ما کان یدعو الیہ من قبل. لمبا جملہ ہے. تو ناسیہ ترجمہ بھول جاتا ہے ما کان یدعو، اس کو جس اس کے چیز لیے کو وہ اب پکارتا یدعو الیہ کرنا ہے، جس کے لیے وہ پکارتا تھا. یہ ترجمہ تھوڑا سا اس کو خاص طور پہ ذہن میں رکھنا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں. جی جس کے لیے وہ دوبارہ پکارتا تھا اس سے وہ پہلے. بھول جاتا ہے اس چیز کو جس کے لیے وہ پکارا کرتا تھا، من قبل، پہلے سے. ہو گیا جی؟ مل کے کہیں ادھر، ناسیہ ما کان یدعو، جو بھی آپ کے ذہن میں وہ آتا ہے. بھول جاتا ہے اس کو وہ جس بھول کے جاتا لیے ہے وہ اس چیز کو پکارا کرتا تھا اس لیے اس اس سے سے پہلے وہ کرتا تھا پکارتا اس اس سے کے پہلے. لیے وہ پکارتا تھا. جی پکارتا تھا. ماشاء اللہ چشتی صاحب کی ساتھ وہ پتہ چل گیا وہ بھی، اور آواز بھی پہنچ گئی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی. اور پھر وہ کرتا کیا ہے؟ یہ ہے وہ چیز جو اس کو بناتی ہے اصحاب النار. وَجَعَلَ لِلَّهِ اندادا. جی وہ بنا لیتا ہے وہ اللہ کے لیے کئی کئی شریک بنا لیتا شریک. چلو جی، بنا لیتا ہے اللہ کے لیے کئی شریک، کہ مجھے فلانے آستانے سے شفا ہوئی، فلانی چیز سے یہ مجھے شفا ہوئی، فلانا جگہ تھی میں وہاں گیا تھا. تو وہ لوگوں کے اپنے اپنے انداد ہیں،
اللہ کے شریک وہ اپنی وہ دل کی خواہش بھی ہو سکتی ہے، کیوں جی؟ جی ہاں جی، تو وہ اللہ کے لیے کئی شریک بنانے لگ جاتا ہے، کیونکہ اپنی روش پرانی ہے، اس کی شیطان کا بھائی ہے، ناشکرا ہے، تو وہ اس لیے شریک بناتا ہے لیضل عن سبیلہ، تاکہ وہ تاکہ اللہ کے وہ راستے سے اس گمراہ اللہ کرے۔ کے راستے تاکہ سے وہ اس گمراہ کرے۔ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے، بریکٹ میں دوسرے لوگوں کو ذہن میں رکھ لیں، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے کہہ نبی دیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمتع بکفرک قلیلا، اے انسان تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کا دیجئے کہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا تو لے، فائدہ اٹھا لے اپنے جی ناشکری اب کا بریکٹ تھوڑا میں سا۔ ہے انسان تو اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے۔ میرا سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ انکا، بے شک تو بے شک تو من اصحاب النار، آگ والوں میں سے ہے۔ آگ والوں میں سے ہے۔ اچھا جی، اس میں دو سبق ہمیں آئے۔ پہلا سبق تو یہ ہے، وہ ممکن ہے ذہن کے اندر آتا ہو تھوڑا گناہ، اصل گناہ اس کے اندر وہ شریک جو ٹھہرانا ہے نا، وہ اصل گناہ ہے انداد۔ دوسرا بھی گناہ ہے، اس کو گناہ سمجھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اور ہم شکر بجا لائیں تو اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے، تو ہم کیوں نہ کہیں ہر نعمت کے بعد کہ الحمدللہ، کیوں جی؟ جی اور اگر کوئی بیماری آ جائے تو پھر کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، حدیث کا ترجمہ ہے۔ پھر کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ علی اللہ کل کل حال، حال۔ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ عربی اب بھی جاؤ گے تو وہ لفظ جب تکلیف ہوتی ہے جی تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، اور جب وہ خوش ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں الحمدللہ۔ جی اپنے ڈاکٹر داؤد صاحب۔ جی سر۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ منیبا الیہ، وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اس اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن کر، اس اللہ کی طرف رجوع جی کرنے والا بن کر۔ جی ٹائم تھوڑا جی ہے آپ کے پاس۔ جی 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 ثم اذا خولہ نعمتا منہ، تو پھر جب وہ اللہ اپنے پاس سے اس انسان کو نعمت دے دیتا ہے، ناسیہ، تو وہ بھول جاتا ہے، ما کان یدعو الیہ من قبل، اس چیز کو جس کے لیے اس سے پہلے وہ پکارتا تھا، وجعل للہ اندادا، اور وہ اللہ کے لیے، وجعل للہ، جی وجعل، میری آواز شاید کٹ رہی ہے، وجعل للہ اندادا، اور وہ اللہ کے لیے کئی شریک بنا لیتا ہے، لیضل عن سبیلہ، تاکہ وہ اس اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، تمتع بکفرک قلیلا، کہ اے انسان تو اپنی ناشکری کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، انکا من اصحاب النار، بے شک تو آگ والوں میں سے ہے۔ جی کیسر بھائی دیکھیں آپ کے پاس جتنا وقت ہے، ورنہ اگر چھٹی دینی ہے تو چھٹی دے دیں۔ جی چند سیکنڈ ہے، میں کر دیتا ہوں سر۔ ان تکفرو، اگر تم ناشکری کرو، فإن اللہ غنی عنکم، تو بے شک اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا، وَإِن تشکروا، اور اگر تم شکر کرو، یردہ لکم، تو وہ اس شکر کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، نہیں، پھر فَيُنَبِّئُکم، تمہارا لوٹنا تمہارے رب کی طرف ہے۔ پھر تمہارا لوٹنا تمہارے رب کی طرف ہے، فَيُنَبِّئُکم بِمَا كُنتُمْ